آج جس موضوع پہ کلام کرنے کے لیے ناچیز حاضر ہوا ہے، اس موضوع کا عنوان ہے تکرار نماز جنازہ، کہ میت کا نماز جنازہ ایک سے زائد بار نماز جنازہ ادا کرنا یہ شرعاً کیسا ہے؟ دیہاتوں میں تو یہ بات میں نے دیکھی ہے، ممکن ہے کہ شہروں کے اندر بھی ہو، لیکن شہروں کے اندر ناچیز کو دیکھنے میں نہ ملا۔ دیہاتوں کے اندر تو ہے۔ ناظرین یہ نیچے کمنٹ کے اندر شہری احباب بتائیں گے کہ شہروں کے اندر بھی ایسا ہے یا نہیں ہے، کہ نماز جنازہ اگر کوئی شخص، اس کے آبائی لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور اس نے گھر شہر کے اندر بنا لیا ہے، تو ایک مرتبہ اس کا نماز جنازہ شہر کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ جس وقت شہر کے اندر جنازہ ادا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دیہات کے اندر آبائی گاؤں کے اندر لے کے جاتے ہیں اور وہاں نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہم اس مسئلہ کی تسلی کرائیں گے، دکھائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ نماز جنازہ ایک بار پڑھنا چاہیے یا دو بار پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ ایک سے زائد بار نماز جنازہ ادا کرتے ہیں یا ایک سے زائد بار یعنی دوبارہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ نماز جنازہ ادا کرنے کا مسئلہ بتاتے ہیں، اجازت دیتے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مدلل، مفصل، عمدہ حوالہ جات کے ساتھ میں اس مسئلے کو کھولوں گا، ابتدائی کتب سے لے کر آخری کتب تک تمام کتب سے اس مسئلہ کی وضاحت کروں گا، تو تاکہ آپ کو مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ابتدائی کتب سے۔ یہ میرے پاس ایک ابتدائی کتاب ہے اہل السنت کی، جس کا نام ہے بہار شریعت، ہے تو شہید ہو چکی ہے۔ بہار شریعت ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 325، حصہ نمبر 4۔ کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں ولی کے سوا، ولی کہتے ہیں قریبی رشتہ دار، جس طرح کے بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہے نا، اس طرح کے ان کو ولی بولا جاتا ہے۔ ان مسائل نماز جنازہ اور مسائل نکاح کے اندر فرماتے ہیں کہ ولی کے سوا کسی ایسے نے نماز پڑھائی جو ولی پر مقدم نہ ہو اور ولی نے اسے اجازت بھی نہ دی تھی، تو اگر یعنی باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے نہ نماز جنازہ پڑھائی اور نہ انہوں نے اجازت دی اور نہ ہی یہ، اور اگر ولی نماز میں شریک بھی نہ ہوا تو اعادہ کر سکتا ہے، اور اگر مردہ دفن ہو گیا ہے تو قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ ولی پر مقدم ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کو شریعت نے، قرآن، دین، ایمان، اسلام نے یہ شریعت پر اس کو مقدم کر دیا ہے، جس طرح کے بادشاہ اسلام ہے اور قاضی ہے، وہ امام محلہ اور محلے کا امام ہے، کہ ولی سے افضل ہو تو اب ولی اس کا اعادہ نہیں کر سکتا۔ قریبی رشتہ دار ہے، اس نے نہ نماز جنازہ پڑھی، نہ پڑھائی، نہ اجازت دی، کسی نے بھی، ایک ولی نے بھی نہ نماز جنازہ پڑھی، نہ پڑھائی، نہ اجازت دی، اور محلے کا جو امام ہے اس نے بھی نہ پڑھی ہے نہ اجازت دی ہے، نہیں پڑھی۔ بادشاہ اسلام نے بھی نماز جنازہ
کو ادا نہیں کیا، قاضی جو وہاں کا قاضی ہے اس نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کیا، تو پھر ولی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ولیوں میں سے یعنی بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا، ان میں سے ایک نے نماز جنازہ پڑھ لی، دوسرا اعادہ نہیں کر سکتا، قاضی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو پھر بھی ولی اعادہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے کے ساتھ محلے کا جو امام ہے صحیح العقیدہ سنی، اس نے نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر بھی ولی اعادہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اسلام اس نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو پھر بھی ولی جو ہے وہ اعادہ نہیں کر سکتا۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر ایک ولی نے نماز پڑھا دی تو دوسرے اولیاء اعادہ نہیں کر سکتے، یعنی دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، کہ ہر صورت اعادہ میں جو شخص پہلی نماز میں شریک نہ تھا وہ ولی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص شریک تھا وہ ولی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ آگے فرماتے ہیں جنازہ کی 2 مرتبہ نماز ناجائز ہے، ٹھیک ہے، سوائے اس صورت کے کہ غیر ولی نے بغیر ولی کی اجازت کے پڑھائی۔ یعنی بہار شریعت کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے اس نے ولی کی اجازت کے، اور وہ بندہ نہ محلے کا امام ہے، نہ بادشاہ اسلام ہے، نہ قاضی ہے، اس نے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی، اور وہ ولی نہ جنازے میں شریک ہوا، نہ اس نے اجازت دی، اور نہ اس نے نماز جنازہ پڑھائی یا پڑھی، ان صورتوں کے اندر نماز جنازہ دوبارہ ولی پڑھ سکتا ہے۔ اگر قاضی نے پڑھ لی یا بادشاہ اسلام نے پڑھ لی یا نماز جنازہ کسی ایک ولی نے پڑھ لی، بھائی نے پڑھ لی تو دوسرا بھائی اعادہ نہیں کر سکتا، بیٹے نے پڑھ لی تو باپ اعادہ نہیں کر سکتا، دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اگر اسی طریقے کے ساتھ ساتھ بیٹے نے پڑھ لی تو پھر بھی کوئی اعادہ نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ جو بہار شریعت میں لکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں امام اہل سنت، کشتہ عشق و رسالت، منبع علم و حکمت، اعلی حضرت امام محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، اس کی جلد نمبر ہے 9، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر ہے، یہ رضا فاؤنڈیشن والا جو نیٹ پہ پی ڈی ایف میں موجود ہے وہ دعوت اسلامی والا ہے، تو ناچیز اس کی بات نہیں کر رہا، ناچیز اس کی بات کر رہا ہے کہ جو فتاوی رضویہ رضا فاؤنڈیشن والا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے جناب 269۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ولی میت نے ایک بار نماز جنازہ کی لوگوں کے ساتھ پڑھی، ولی میت نے ایک بار نماز جنازہ کی لوگوں کے ساتھ پڑھی، پھر دوسری بار انہی لوگوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ با امامت شخص آخر نماز جنازہ پڑھی، تو یہ تکرار نماز جنازہ ہے یا نہیں؟ اور اگر ولی اس مسئلہ سے ناواقف ہے اور بسبب اصرار کسی عالم کے اس نے دوبارہ نماز پڑھی تو وہ گنہگار ہوگا، یا وہ عالم، یا دونوں میں کوئی نہیں؟ یعنی اگر وہ خود تو نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن کسی عالم نے کہا کہ پڑھ لو دوبارہ نماز جنازہ، اجازت ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ دعا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے یا ایسی کوئی بات کہہ کے اس نے دوبارہ پڑھنے کی اجازت دے دی، تو اس صورت میں ولی گنہگار ہوگا یا ولی اور عالم دونوں گنہگار ہوں گے، یا ولی اور عالم میں سے دونوں گنہگار نہیں ہوں گے، یا ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا؟ شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ آگے فرماتے ہیں نماز جنازہ 3 روز تک جائز ہے یا نہیں؟ بیان فرمائیں، بینوا تؤجروا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر کافی سارے حوالہ جات دے کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ نماز جنازہ دوسری مرتبہ پڑھنا
ان صورتوں میں جن کا پیچھے بہار شریعت کے حوالے سے بیان ہوا ہے، ان صورتوں کے اندر نماز جنازہ کا اعادہ جائز نہیں ہے۔ میں وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عبارات پڑھ کے جناب کے گوش و گزار کرتا ہوں۔ اب فرماتے امام اجل نصفی وافی اور اس کی شرح وافی میں، کافی اور اس کی شرح وافی میں فرماتے ہیں لم یصلی غیرہ بعدہ اے ان صلی الولی لم یجوز لغیرہ، اگر ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کے بعد دوسرے کو پڑھنا جائز نہیں۔ قریبی رشتہ دار نے ایک بار نماز جنازہ کو پڑھ لیا ہے تو دوبارہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ دوسرا حوالہ امام اہل سنت فرماتے ہیں امام محمد بن حلبی ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں قال علماؤنا اذا صلی علی المیت من لہ ولایہ ذالک لا تشرع الصلاة علیہ ثانیا لغیرہ، ہمارے علماء نے فرمایا جب میت پر صاحب حق یعنی قریبی رشتہ دار نے نماز پڑھ لی، نماز وہ پڑھ چکے، پھر اور کو دوسرے کو اس پر نماز مشروع نہیں۔ ایک قریبی رشتہ دار نے ایک بار نماز جنازہ کو ادا کر لیا تو دوسری مرتبہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ غنیہ شرمینیہ فرماتے ہیں اس کے حوالے سے لا یصلی علیہ لئلا یؤدی الی تکرار الصلاۃ علی میت واحد فانہ غیر مشروع، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس پر نماز نہ پڑھی جائے کہ ایک میت پر دو بار نماز نہ ہو، کہ یہ نامشروع ہے، یعنی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں درر شرح غرر مجمع الانہر یا انہر میں فرماتے ہیں الفرض یتعدی بالاولی والتنفل بہا غیر مشروع، فرض تو پہلی نماز سے ادا ہو گیا اور یہ نماز نفلی طور پر مشروع نہیں، یعنی پہلی بار فرض ہے اور فرض کفایہ ہے، دوسری بار اس کو ادا کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی طور پہ ہوگا اور نفلی طور پہ جنازہ مشروع ہی نہیں ہے۔ آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں در مختار فتاوی شامی، وہ ادھر پڑھا ہے، وہ اصل کتب بھی پڑھی ہیں، امام اہل سنت نے چونکہ حوالہ جات دیے ہیں تو آپ کی بات تحقیق زیادہ عمدہ اور اولیٰ ہے، اس وجہ سے میں یہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ در مختار کے اندر فرماتے ہیں لیسا لمن صلی علیہا ان یعید مع الولی لأن تکرارہا غیر مشروع، فرماتے ہیں جو پہلے پڑھ چکا وہ ولی کے ساتھ بھی اعادہ کا اختیار نہیں رکھتا، اس کی تکرار غیر مشروع ہے، یعنی ولی نے نہیں پڑھی تو وہ کسی اور نے پڑھ لی تو وہ ولی کے ساتھ چاہے دوبارہ پڑھنا چاہے تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا۔ آگے فرماتے ہیں مراقی الفلاح، یہ بھی پڑھی ہے، مراقی الفلاح یہ مع حاشیۃ الطحطاوی، حاشیۃ الطحطاوی فصل السلطان احق بصلاتہ، اس فصل کے اندر یہ موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں لا یعید مع لہ حق التقدم من صلی مع غیرہ لأن التنفل بہا غیر مشروع، امام اہل سنت فرماتے ہیں جو اور کے ساتھ پڑھ چکا صاحب حق کے ساتھ نہ پڑھے کہ اس نماز میں نفل مشروع نہیں۔ آگے فرماتے ہیں فتاوی عالمگیری میں ہے، فرماتے ہیں فتاوی عالمگیری میں ہے لا یصلی علی میت الا مرۃ واحدہ والتنفل بصلاۃ الجنازۃ غیر مشروع، فرماتے ہیں کسی میت پر ایک بار کے سوا نماز نہ پڑھی جائے اور نماز جنازہ نفل ادا کرنا غیر مشروع ہے، یعنی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو احباب سوال کرنا چاہتے ہیں اردو میں کمنٹ کرتے جائیں، میں انشاءاللہ الرحمن ان کے جواب عرض کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں بحر الرائق، یہ جو کنز الدقائق کی شرح ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کیا لکھا ہے ان کان المصلی سلطانہ اول امام الاعظم او القاضی او وال مصر او امام حیہ
لیس للولی ان یعید، کیا فرماتے ہیں؟ اگر بادشاہ اسلام یا امیر المومنین یا قاضی شرع یا اسلامی حاکم مصر یعنی شہر کا جو حاکم ہے وہ، یا امام الحی یعنی اس جگہ کا محلے کا جو امام ہے وہ نماز پڑھ چکا، تو لیس للولی ان یعیدا، تو اب قریبی رشتہ دار کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان تمام عبارات کے اندر جو بات آگے ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں، امام اہل سنت فرماتے ہیں واللفظ للبحر عن السراج ان صلی الولی علیہ لم یجوز ان یصلی احد بعدہ، فرماتے ہیں کہ اگر ولی نے، قریبی رشتہ دار نے اس پر نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اب کسی کو جائز نہیں کہ نماز جنازہ پڑھے۔ آگے امام اہل سنت اور کچھ حوالہ جات دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو صاحب درس نظامی جو کیے ہوئے لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، وہ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یوں ہی قدوری، ہدایہ، وقایہ، نقایہ، وافی، کنز، غرر، اصلاح، الملتقى، تنویر، نور الاضاء اور ان کے علاوہ دیگر کئی کتب کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ مسئلہ موجود ہے کہ نماز جنازہ دوسری مرتبہ پڑھنا شریعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو ناجائز کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس کو ثواب ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے۔ پھر اسی فتاوی، یہ پیچھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں فتاوی رضویہ شریف کے اندر پورا ایک رسالہ باندھا ہے، پورا ایک باب ہے، النہی الحاجز عن تکرار صلاۃ الجنائز، تو یہ نماز جنازہ کی تکرار سے روکنے والی ممانعت، تو امام اہل سنت تو پورا ایک رسالہ لکھ رہے ہیں۔ تو آگے اس پہ میں کلام کرتا ہوں، پہلے حوالہ سماعت کرتے جائیں۔ اسی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 318 فرماتے ہیں مذہب مہذب حنفی میں جبکہ ولی نماز پڑھ چکا یا اس کے اذن یعنی اجازت سے ایک بار نماز ہو چکی، اگرچہ یوں ہی کہ دوسرے نے شروع کی، ولی شریک ہو گیا، تو اب دوسروں کو مطلقاً جائز نہیں، اجازت نہیں، نہ ان کو جو پڑھ چکے نہ ان کو جو باقی رہے۔ پھر سنیے تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مذہب مہذب حنفی میں جبکہ ولی نماز پڑھ چکا، یہاں ولی سے مراد وہ ہے، یہ نیچے لکھتے ہیں ولی سے مراد وہ ہے جو سب سے زیادہ حقدار ہے، اور غیر ولی سے مراد وہ جس کا حق نہیں، یہ ذہن نشین رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مذہب مہذب حنفی میں جبکہ ولی نماز پڑھ چکا یا اس کی اجازت سے ایک بار نماز ہو چکی، ولی نے پڑھی نہیں لیکن اجازت دے دی ہے، اگرچہ یوں ہی کہ دوسرے نے بغیر اجازت کے نماز جنازہ کو شروع کر لیا اور ولی شریک ہو گیا، تو اب دوسروں کو مطلقاً جائز نہیں کہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھ لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ ان کو جو پڑھ چکے نہ ان کو جو باقی رہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 318، اگر آپ کے پاس ہے تو اٹھا کے دیکھیے۔ آگے فرماتے ہیں ائمہ حنفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ جو اس کا خلاف کرے مذہب حنفی کا مخالف ہے، جو اس کا خلاف کرے یعنی دوبارہ نماز جنازہ کی اجازت دے یا اس کو جائز رکھے یا پڑھے پڑھائے، وہ مذہب حنفی کا مخالف ہے۔ آگے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، اگر آپ توجہ کریں تو بات بہت بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام کتب مذہب متون و شروح و فتاوی اس کی تصریحات سے گونج رہی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں نیچے نماز جنازہ دوبارہ روا نہیں یعنی جائز نہیں۔ پھر نیچے فرماتے ہیں در مختار میں تکرارها غیر مشروع،
نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں غنیہ میں ہے ایک میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اب میں یہاں پر یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، جب اتنی مستند معتبر اور جو کہ جید کتب ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے، اب آپ کتب کو شمار کرتے کرتے تھک جائیں، فقہ حنفی کے مسائل چاہے وہ فتاوی جات کے اندر کتب ہے جس طرح کہ یہ فتاوی رضویہ شریف اور دیگر فتاوی عالمگیری شامی وغیرہ، یا چاہے وہ مسائل کو بیان کر رہی ہیں جس طرح کے بہار شریعت وغیرہ، تمام کتب احناف کے اندر یہی بات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تمام کتب میں فقہ اور ان کی شروحات اس مسئلہ سے گونج رہی ہیں کہ میت پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں، اس کی ایک صورت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائی کہ بادشاہ اسلام، قاضی، محلے کا امام، ان لوگوں نے یا ولی اقرب نے جو قریبی رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بیٹا، بھائی وغیرہ، یہ جو قریبی ہیں، انہوں نے نہ نماز جنازہ پڑھی، نہ اجازت دی، نہ یہ شریک ہوئے، نہ پڑھائی، تو پھر ولی دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی، بادشاہ اسلام نے پڑھ لی، پھر بھی ولی دوبارہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بھائی نے پڑھ لی، دوسرا بھائی دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، بیٹے نے پڑھ لی، باپ نہیں پڑھ سکتا، باپ نے پڑھ لی، بیٹا نہیں پڑھ سکتا۔ محلے کے امام نے نماز جنازہ پڑھ لی، اگر وہ بہتر ہے، وہ اولیاء سے، ولیوں سے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ غیر عالم ہے اور محلے کا امام عالم ہے، تو اس نے نماز جنازہ پڑھ لی، تو اب یہ دوبارہ ولی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ علماء، وہ اہل سنت و جماعت کے محراب و منبر کے وارث لوگ جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، جن سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، لوگ مسائل سیکھنے کی ان سے کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں بلا تحقیق، میں ان سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را اس امت پر تھوڑا دست شفقت رکھیے ان کے سروں پہ۔ کب تک آپ ان کو مسائل غلط بتاتے رہیں گے اور کب تک ان کو ایسے گناہوں میں مبتلا رکھیں گے جن کو یہ ثواب سمجھیں گے آپ کی لا علمی کی وجہ سے، آپ کی عدم تحقیق کی وجہ سے؟ کب تک آپ امت رسول کو دھوکے کے اندر رکھیں گے، غلط مسائل بتائیں گے؟ وہ علماء جن سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ یہ ادب کے ساتھ التماس اور گزارش کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ذرا مسائل کی تحقیق تو کر لیا کریں۔ یہ ظاہر ہے لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو علماء سے رابطہ تو کرتے ہیں، علماء سے مسائل تو پوچھتے ہیں، لیکن افسوس، صد بار افسوس کہ علماء وہ تحقیق نہیں کرتے، کتب کو کھنگالتے نہیں، کتب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ارے یہ مسئلہ تو اتنا اہم، اتنا سادہ لوح مسئلہ ہے جو درس نظامی کی مبتدی کتب سے انتہا تک والی جو کتب ہیں تمام کے اندر آپ نور الازا کو اٹھا لیں، وہاں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کی شرح امداد الفتاح کو اٹھا لیں، وہاں موجود ہے۔ مراقی الفلاح کو اٹھا لیں، وہاں موجود ہے۔ حاشیۃ الطحطاوی کو اٹھا لیں، وہاں موجود ہے۔ یا گفتگو زیادہ لمبی ہو جانی تھی، اس وجہ سے میں نے وہ کتب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ قدوری کو اٹھا لیں، وہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ آپ بحر الرائق کو اٹھا لیں، اللباب کو اٹھا لیں۔ اللباب کے ساتھ ساتھ آپ کنز الدقائق کو اٹھا لیں، بحر الرائق کو اٹھا لیں، نہر الفائق کو اٹھا لیں، تبیین الحقائق کو اٹھا لیں۔ تبیین الحقائق کے بعد آپ ہدایہ کی طرف چلے جائیں۔
ہدایہ کو اٹھا لیں، ہدایہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، فتح القدیر میں موجود ہے، اس کے بعد البنایہ کے اندر موجود ہے، یہ جو اپنی ہدایہ کی شرح ہے وہاں یہ مسئلہ موجود ہے، اور فتاوی شامی میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر خدا کے بندے کون کون سی کتابوں کے آپ کو نام بتاؤں، اور یہ وقایہ میں موجود ہے، نقایہ میں موجود ہے، وافی میں موجود ہے، غرر میں موجود ہے، اصلاح ایک کتاب ہے فقہ کی، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، تنویر کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ کتب نہیں ہے، ظاہر ہے ہر بندے کے پاس اتنی دولت نہ پیسہ نہیں ہوتا، معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آج تو ایک انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کتب موبائل کے اندر ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے پی ڈی ایف کی صورت میں وہاں سے یہ مسئلہ دیکھ لیں، وہاں آپ کو کتب مل جائیں گی۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو خدا کا واسطہ یہ مسائل تو، یہ ابتدائی مبتدی کتب جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، یہ بہار شریعت یہاں بھی موجود ہے، آپ نے بہار شریعت کو پڑھ لیں، یہ ابتدائی جو مسائل ہیں یہ بڑی تسلی کے ساتھ، تشفی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہاں مسائل لکھے ہیں۔ خدا کا واسطہ تھوڑا تحقیق کر لیا کریں، امت رسول کو کبھی راہ حق کو ہدایت سے ہٹانے بھٹکانے کی کوشش نہ کریں۔ اب میں آخر کے اندر ایک فتویٰ سناتا ہوں، وہ علماء جو تحقیق نہیں کرتے، بلا تحقیق مسائل کو اٹھا کے، آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، لوگوں کسی عالم سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھ لیا، تو وہ اگر اس کو علم نہیں ہے تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں بتاتا ہوں یا میں واپس کال کرتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ مسئلے کی تحقیق کر لیں، مسئلے کی تحقیق کر کے پھر ان لوگوں کو، یہ سادہ لوح جو لوگ ہیں جو آپ سے دین سیکھنے کے اندر وہ تڑپ رہے ہیں، وہ لا علم کی وجہ سے آپ کی طرف رخ کرتے ہیں اور آپ مسائل غلط بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ذرا کتاب کو دیکھ لیں، کہیں کہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں، اس کے اندر آپ کی شان کے اندر فرق نہیں آتا۔ یہ مرقات المفاتی شریف پڑھی ہے، ملا علی قاری نے مرقات المفاتی میں لکھا، کیا لکھتے ہیں ملا علی قاری؟ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے علم نہیں، یہ بھی آدھا علم ہے، کہ شریعت کے اندر ڈھکوسلا لگانے سے، جھوٹ بولنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ سچ بولیں، یا کہیں کہ مجھے علم نہیں، یا کہیں کہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ اس کے اندر شان کے اندر فرق نہیں آ جاتا، بلکہ آپ کا قد عزت کے ساتھ اونچا ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ بلا تحقیق شریعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسائل غلط بتاتے ہیں، ان کے متعلق ایک فتویٰ ہے، یہ ہے فتاوی فقیہ ملت۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ پچھلے دنوں بھی جب ایک قبرستان کے اندر حل چلائے گئے تھے تو ناچیز نے اس سے حوالہ جات پیش کیے، یہ اہل سنت کی ہے، معتبر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے خلیفے کی لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کے یہ ہیں، ان کا نام ہے مفتی جلال الدین احمد امجدی، اور ان کے مرشد ہیں صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی، اور امجد علی اعظمی صاحب کے جو مرشد ہیں وہ ہیں صاحب فتاوی رضویہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے، صفحہ نمبر فتاوی فقیہ ملت کتاب الجنائز، صفحہ نمبر 291 جلد اول، سوال ہوا کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ ایک درگاہ کے سجادہ نشین صاحب کا انتقال ہوا، شہر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جو میں مسئلہ جہاں کا کہہ رہا ہوں تو نام لینا مناسب نہیں ہوتا، تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں شہر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، جس طرح یہاں ہوا تھا، جہاں کی بات ناچیز کر رہا ہے، شہر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب دفن کرنے کے لیے ان کو آبائی وطن میں لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ ان میں صاحب سجادہ کا کوئی والی نہیں تھا۔
اس پر ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جنازہ ایک دعا ہے، کوئی حرج نہیں، تو ان کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی گئی۔ یعنی ایک بندہ تھا، وہ شہر کے اندر رہتا تھا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا، وہاں کے لوگوں نے اس بندے کا نماز جنازہ پڑھا، اس کے بعد وہ اس کے آبائی گاؤں کی طرف لے کے آئے۔ جب آبائی گاؤں میں لے کے آئے تو وہاں ایک مولوی صاحب نے کہا جنازہ ایک دعا ہے، لہٰذا دوبارہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ پڑھ لیں۔ دوبارہ نماز جنازہ اس کے کہنے، مولوی صاحب کے کہنے پہ نماز جنازہ مولوی صاحب کے کہنے پہ دوبارہ پڑھی گئی۔ لہذا اس مولوی صاحب کو امام بنانا درست ہے یا نہیں؟ جب کہ اس کا عقیدہ بھی مشکوک ہے، عقیدہ بھی مشکوک ہے۔ الجواب، مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی، وہ مولوی، وہ عالم جس نے کہا کہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا جائز ہے، اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الجواب، جب ایک بار نماز جنازہ ہو گئی پھر اسے دوبارہ پڑھنا جائز نہیں۔ جب ایک بار نماز جنازہ ہو گئی تو اسے دوبارہ پڑھنا جائز نہیں، اگرچہ نماز جنازہ دعا ہے، لیکن بحیت مخصوصہ ایک بار دعا ہونے کے بعد جسے نماز جنازہ کہتے ہیں، پھر اسی طریقہ پر دوبارہ دعا جائز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں فتاوی عالمگیری میں ہے، جس کا بھی ناچیز پیچھے حوالہ پیش کر کے آیا، فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 163 میں ہے، ان صلی علیہ الولی لم یجوز لاحد ان یصلی بعدہ، ان یصلی بعدہ، فرماتے ہیں کہ اگر ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو کسی کو ایک ولی نے پڑھ لی تو دوبارہ کسی کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، جس کا ابھی ناچیز نے یہ آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، نماز جنازہ کی تکرار ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک تو مطلقاً ناجائز اور نامشروع ہے، مگر جب کہ اجنبی غیر احق نے، جس کا حق نہیں ہے، قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اس نے بلا اجازت اور بلا متابعت ولی پڑھ لی، ولی کی اتباع اور ولی کی اجازت کے بغیر اس نے پڑھ لی، تو پھر ولی دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب بحر شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں، جنازہ کی 2 مرتبہ نماز ناجائز ہے، جنازہ کی نماز 2 مرتبہ ناجائز ہے، سوائے اس صورت کے کہ غیر ولی نے بغیر اذن ولی پڑھائی، قریبی رشتہ دار نے بغیر اس کے پڑھائی۔ آگے آگے کیا فرماتے ہیں؟ لہذا مولوی مذکور غلط مسئلہ بتانے کے سبب گناہ گار ہوا، جس نے یہ کہا کہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ جنازہ ایک دعا ہے اور اس کو دوبارہ پڑھ لیں تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، تو فرماتے ہیں مولوی مذکور جس نے کہا کہ یہ دعا ایک دعا ہے، دوبارہ پڑھ لیں تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، غلط مسئلہ اس نے بتایا، تو غلط مسئلہ بتانے کے سبب گناہ گار ہوا، اس پر لازم ہے کہ آئندہ غلط مسئلہ نہ بتانے کا عہد کرنے کے ساتھ توبہ کرے، ایک توبہ کرے اور ایک وعدہ کرے کہ آج کے بعد میں نے کبھی مسئلہ غلط نہیں بتانا، تحقیق کر کے تسلی کر کے یہ مسئلہ بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ توبہ کرے۔ اور شخص مذکور اگر سنی صحیح العقیدہ، صحیح الطہارت، صحیح القرات اور غیر فاسق معلن ہے، یعنی حرام کام اعلانیہ نہیں کرتا، تو اسے امام بنانا درست ہے۔ اگر حرام کام کرتا ہے اور اعلانیہ کرتا ہے، فاسق معلن ہے، تو اس کو اس کا بعد اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو امام بنانا یہ درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر قصدن جھوٹا فتویٰ دیا، جھوٹ بولا، جان بوجھ کے جھوٹا فتویٰ دیا، پتہ مسئلے کا پتہ تھا کہ مجھے اس کی تسلی نہیں ہے، اور بغیر تسلی کے مسئلہ چھوڑ دیا، تو قابل امامت نہیں، کہ سخت کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور اگر جہالت سے ایک آدھ بار فتویٰ میں دخل دیا، اسے سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ حضرت مہربانی فرمائیں، امت رسول کے حال پہ کرم نوازی فرمائیں، آپ تھوڑا مطالعے کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں، ذرا کتب کو کھنگالنے کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں،
تو اسے سمجھایا جائے، تائب ہو اور آئندہ باز رہے، تو اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔ اگر غلطی کر بیٹھے ہیں، غلطی انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان نے غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کریں اور وعدہ کریں کہ میں نے دوبارہ غلط مسئلہ نہیں بتانا۔ تو پھر ایک آدھ بار ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اب اس کی امامت میں حرج نہیں۔ اور اگر عادی ہے اور نہیں چھوڑتا، جب بھی مسئلہ پوچھا جائے غلط بتاتا ہے، جب بھی پوچھا جائے سمجھ ہو نہ ہو اٹکل پچھو سے مسئلے کو لٹکا دیا امت رسول کے سامنے، آگے چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو جائے، شریعت بگڑتی بگڑ جائے، لیکن ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت کو مسئلہ نہیں آتا۔ تو اگر اس نے یہ عادت، اس کی یہ عادت ہے، اگر عادی ہے اور یہ عادت نہیں چھوڑتا تو فاسق ہے اور لائق امامت نہیں۔ تو یہاں اس فتوے کے بعد کلام کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے مسند پہ بٹھایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جس کو دین کی ڈیوٹی جس کے ذمہ لگائی ہے، اگر وہ بندہ بھی محراب و منبر پہ بیٹھ کے امت رسول کے سامنے جھوٹ اور دغے سے دغا بازی سے کام لے گا اور خیانت سے کام لے گا، غلط مسائل بتائے گا، تو پھر اس امت کے سر پہ دست شفقت، پیار برا، محبت برا ہاتھ رکھ کے اس امت کو کون سمجھائے گا، اس امت کو کون بتائے گا، اس امت کو راہ حق و ہدایت کی تبلیغ و اشاعت کون کرے گا؟ خدا را امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں جیسا کہ ابھی ناچیز نے بتایا کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا وہ فقہ حنفی کا مخالف ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! افسوس کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، افسوس کہ لوگ تحقیق کے بغیر مسائل کو امت رسول کے حوالے کر دیتے ہیں، غلط مسائل بتاتے ہیں۔ خدا را اس پر توجہ دیں۔ جتنے جتنے علماء یہ جہاں کے ہیں، پاک و بھارت کے، سعودیہ سے اور دیگر کئی ممالک سے، میں دیکھتا ہوں کہ احباب یہ ناچیز کے کلام کو سنتے ہیں، پاکستان اور بھارت سے تو اکثر سنتے ہیں، تو کئی سارے علماء کے یہ نیچے میسیج وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، تو پرسنلی بھی وہ میسیج فرماتے ہیں، تو میں ان سے مؤدبانہ ادب کے ساتھ یہ التماس و گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا تحقیق کے میدان میں قدم رکھیں، مسائل کی تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے نہ بولیں، وگرنہ کل قیامت والے دن اس امت کا ہاتھ آپ کی گریبان میں ہوگا اور آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا وہاں۔ جب آپ امت رسول کو مسئلہ غلط بتاتے، آپ مجتہد تو ہیں نہیں کہ آپ کی خطا بھی ثواب بن جائے، درست بن جائے، تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ عالم ہیں، غلط مسئلہ بتائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا، اور مجھ جیسا کوئی حقیر آپ کو اگر کہہ دے کہ آپ نے مسئلہ غلط بتایا ہے تو پھر اس کے اندر آپ کی عزت ہے، یہ بے عزتی ہے، آپ خود سوچیں۔ تو وہ علماء، وہ صاحب علم لوگ جو محراب و ممبر کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسائل کی طرف، مطالعے کی طرف اپنا شغف بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رب کائنات جل جلالہ ہمیں دین کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔